بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. درود پڑھے محمد راج. عزیزان گرامی، سورۃ انبیاء کی 18ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور اسی آیت پر ہمارے لیے 5 مجلسیں جو ہیں میں ان پر گفتگو کروں گا. ارشاد خداوندی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل. میں حق کو باطل پر دے کے مارتا ہوں. یعنی خدا فرماتا ہے ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں. اور پھر وہ میرا حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، اور وہ باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور بات تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. آپ کو ترجمہ کرا بالکل لگا ہوگا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. پھر ترجمہ کر کے آپ کو اپنا موضوع بتاتا ہوں. ان 5 مجلسوں میں ہمارا موضوع کیا ہے. وہ موضوع خود اس آیت میں موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم حق باطل پر دے کے مارتے ہیں اور پھر وہ ہمارا حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے. اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اور بات تمہارے لیے کہ تم کسے فیصلے کرتے ہو. میرا موضوع 5 دن رہے گا اس آیت کے ساتھ حق اور باطل. 5 دن یہ ہمارا موضوع ہوگا حق اور باطل پر. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن حدیث سے کسی نتیجے پر پہنچوں حق اور باطل پر. عزیزان گرامی، باطل کو اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے جتنا باطل کو اتنا سمجھنا ضروری ہے جتنا کہ یہ کبھی یہ ترجمہ نہ کرتے. بھائی ہم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو اور رسول کو دونوں ملا دیا. اب آئے ملا قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورۃ طٰہٰ. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. اب یہ میں نے یہاں دلالت ان سے جو حل کیے، حالانکہ 2 الفاظ ہیں. ایک ہوتا ہے پہلے لازمی، دوسرا پہلے متعدی. دل لازمی ہے، گمراہ ہو گیا. دوسرا اضل یعنی دوسرے کو گمراہ کرنے والا. یہ دونوں ماضی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. بھائی یہ میں نے ترجمہ کیا کیونکہ میں نے شخصیت کو دیکھا، فرعون کو دیکھا. آپ نے سمجھا نہیں.
کہ یہاں مکر کی معنی صرف طاقت نہیں ہے، مکر کی معنی ہے تدبیر کرنے کی، طاقت کی بھی معنی ہے تدبیر کرنے کی بھی ہے۔ تو جب مشرکین کے ساتھ آیا تو مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے سازشیں کی تمہارے خلاف کہ آپ کو قتل کرے یا قید کرے یا ملک بدر کرے، لیکن میں اللہ نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی۔ میں نے آپ سے بچانے کی تدبیر کی اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستوں اب میری گفتگو جو سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں نہیں باہر جانا چاہتا کہ اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور پھر ارشاد ہوا اسی صورت طٰہٰ میں قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَرْسَلَهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ جب طور پر گئے تھے تو میں نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا، میں نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، تمہاری قوم کو آزمایا، تمہاری غیبت میں میں نے تمہاری قوم کو آزمایا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا، خدا نے نہیں، خدا نے آزمایا۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ دو آیتیں، وہاں فرعون نے گمراہ کیا، یہاں سامری نے گمراہ کیا۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے شیطان کو کہا تو فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری دربار سے تو ملعون ہے، تو اس نے کہا بل أضلنهم، یا اللہ تو نکالتا ہے لیکن میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ قبلہ پورے قرآن میں مجھے یہ تین گمراہ کرنے والے نظر آئے۔ اسی لیے ہے کہ نوجوان ہمارا جو نسل ہے اس کے لیے ہے کہ یہ تین آیتیں ملی کہ یہ تین جو ہے گمراہ کرنے والے ہیں، یہ تین کردار ہیں گمراہ کرنے والے، فرعون، سامری، شیطان۔ اور اللہ یہ تین آیتیں ہو گئی۔ اب یہ الفاظ ہے سورۃ محمد کے، وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا، کبھی شیطان کے ساتھ، کبھی فرعون کے ساتھ اور کبھی سامری کے ساتھ۔ اب سورۃ محمد میں ارشاد ہوا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم۔ اب آپ یہاں ترجمہ کرو تو وہاں کیا ہے، یہاں بھی کرو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا۔ ترجمہ کرو گمراہ ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے تو میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا۔ کبھی اعمال بھی گمراہ ہوتے ہیں تو پھر کیا معنی کرنے پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر میں بات کروں تو میں تقریر شروع کروں، تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے، اس لیے میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارے پڑھے لکھے بندے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں اسی معیار سے میری یہ 5 تقریریں ہوں۔ تو یہاں مانے ہوئی ضائع کرنا، اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر سورۃ قمر میں ارشاد ہوا ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ جو مجرم ہے یہ عذاب میں ہے۔ یہاں صدارت کی کیا معنی ہوئی، عذاب۔ اور پھر قبلہ ارشاد ہوا سورۃ یوسف میں قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔
پانی دودھ میں گم ہو گیا. آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ پانی دودھ میں گمراہ ہو گیا. پتا چلا قبلہ کی یہاں دلال کی مانے گم شدن بھی ہے. گم ہو جانا جس کو پتا نہ لگے. تو کتنا اللہ نے کتنی اللہ نے رسول کی تعریف کی. ارے جو اللہ نے تعریف کی تو نے اس کو الٹا نہیں دیا. اللہ نے فرمایا ووجدک ضالا. میرے حبیب ہم نے آپ کو پایا اس قوم میں گمنام. یہ تجھے جانتے نہیں. میں نے گناہ تمہارے لیے بنائی. میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی. لیکن یہ تمہیں پہچانتے نہیں ہے. یہ تمہیں جانتے نہیں ہے. تو ان میں گمنام ہے. فہدا پھر میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے. جب اب میری تقریر شروع ہو گئی. تقریر میری شروع ہو گئی ہے. جو میں نے آیتیں پڑھی تھی یہ میرے مربوط ہے میرے اسی عنوان سے حق اور باطل پر. اب آئیے سورت مومنون کی طرف. تقریر شروع ہو گئی. میں یہاں سمجھ آیا بولا کہ رسول جو ہے وہ پہچانے کی چیز ہے, معرفت کی چیز ہے. لیکن انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا اور مرتے مر گئے نہیں پہچانا. مرتے مر گئے نہیں پہچانا. یہ تو آگے چل کر میں کوشش کروں گا کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا. یہ الفاظ ہے سورت المومنون کے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں وہ اس کو جانتے نہیں. خاموش نہیں ہو میرے دوست. اتنا بیان اگر میرا عنوان جو ہے یہ خاموشی سے گزر جائے تو پھر میں کیا پڑھوں گا. میں نے کہا ایک ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے. تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں وہ میرے رسول کو جانتے نہیں, ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں. ام یقولون بہ جنہ. یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں. یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں. یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں. اب اپنا تعریف ان کے آتی ہے. پتا نہیں ہے کہ کس نے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اور کس نے لگایا. پتا چلا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں. کس نے رسول کو دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں. اب یقولون بہ جنہ. یا تم میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تم میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہو. اب اللہ فرما رہا ہے بل ایسا نہیں, ایسا نہیں. میرا رسول دیوانہ نہیں. بل جاءہم بالحق. لیکن وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا. تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے. وہ تمہارے ساتھ بات حق کے ساتھ آیا ہے. وَأَبْصَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِئُونَ. لیکن اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے. اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے. کوئی تو حق ہے, کوئی تو حق ہے جس سے اکثریت انکار کرتی ہے. تو اب اکثریت پر بھی ناز نہ کرو, اکثریت پر بھی گھمنڈ نہ کرو. ختم نہیں ہوئی ہے. میرا موضوع ہے حق اور باطل. اسی لیے میں آپ کو قریب لے کر آیا ہوں کہ میرے حبیب یہ آپ کو اسی لیے نہیں جانتے, اسی لیے نہیں پہچانتے, اسی لیے تمہارا انکار کرتے ہیں. انہوں نے پہچانا نہیں. کیا تمہارے جواب پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ ایسے نہیں. بل جاءہم بالحق. میرا رسول تمہارے پاس
بیعت کرتا اگر شرط ہے اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اگر حق باطل کی بیعت کرتا اتنا بڑا جملہ میں نے آج والی رات کہا ہے اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا زمین میں بھی آسمان میں بھی اب پہلے تو بتاؤ کہ فساد کی معنی کیا فساد کی معنی ہے بے اعتدالی نظام کا درہم برہم ہو جانا یعنی اس کے پیٹ میں فساد ہو گیا ہے تو کیا پیٹ میں فساد ادھر آپ اپنے لڑ پڑے نہیں بے اعتدالی یعنی کچھ ایسا کھایا ہے تو پیٹ میں بے اعتدالی ہو گئی ہے تو اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اگر حق باطل کی بیعت کرتا یعنی اگر کبھی بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو آسمان سے بارش نہ برستی زمین سے فصل نہ اگتا سورج روشنی نہ دیتا چاند اپنے مقرر راستوں پر نہ چلتا لیکن آسمان سے آج بھی بارش کا برسنا زمین سے فصل کا اگنا سورج کی روشنی دینا چاند اپنے مقرر راستوں پر چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت کیونکہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر آل محمد کا خالق بہت بلند ہے ناوری طاقت کے ساتھ بوترا بھی ممبر پہ ہے اور لاہور والوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نعرے میں بہت بلند ہیں نعرہ حیدری پر محمد علی بعد محمد صلی قریب آ کر بات کرتا ہوں اور یہ الفاظ ہیں سورت عنکبوت کی وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَعْرِفُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو مجھے میں نے جب ہے تاریخ کا تو طالب علم ہے وہ پتہ نہیں کون ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے غلام کو اس مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں دیوانی کی وجہ سے ہم اپنے غلام کو چھوڑ دیں پتا چلا نبی کے دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکوں کی پرانی پتا چلا نبی کے دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس مجنون کی وجہ سے اپنے غلام کو چھوڑ دیں اللہ نے فرمایا بل ایسا نہیں یا بالحق وہ تو حق کے ساتھ آیا وصدق المرسلین اور اس نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی تصدیق کی ہے اللہ نے فرمایا جو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا وہ معصوم کی جو معصوم کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا دیوانہ وہ ہے جو نبی کے دماغ دیوانی کا الزام لگایا میں عرض کر دوں اب آپ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے اب لیکن دیوانہ ہے نکالو بھائی آدمی آیا جو کھڑا ہو گیا اپنے لیکن کو نکالو باہر یہ دیوانہ اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لیکن دیوانہ اب یہ عوام جو بیٹھی ہے وہ اس کو نکالے گی جو دیوانہ اگر میں باہر نکل جاؤں تو میں دیوانہ جو
الفاظ ہیں تقدیمات الہیہ. شاہ ولی اللہ نے تقدیمات الہیہ میں ایک عجیب جملہ لکھا. کیا لکھا؟ وَإِذَا تَمَّتِ الْقِسْمَةُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقًّا. کہا جب کسی کی قسمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا ہر فعل حق ہوتا ہے. جب کسی کی قسمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا فعل حق ہوتا ہے. لا أقول أنها تعرف الحق بل هي الحق بعينها. کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے لیکن حق اسی کا محتاج ہوتا ہے. بڑا جملہ کہہ دیا تھا ولی اللہ نے. کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے لیکن حق اس کے فعل کا محتاج ہوتا ہے. والحق امر ينقص من تلك الافعال كالضوء من الشمس. کہتا ہے جس طرح سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا. اتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے موضوع پر آپ کو بات مجلس سے سناؤں تاکہ آپ دیکھیں جب نتیجہ کیا کہہ رہا ہے. والحق امر ينقص من تلك الافعال كالضوء من الشمس. کہہ رہا ہے اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا. قبلہ اگر یہاں تک کہتے شاہ ولی اللہ تو مسلمان کو کہنے کا کچھ بڑا موقع ملتا، لیکن وہ آگے چلے اور کہا وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ حیث دَعَلَهَ تَعَالَى عَلِيٌّ اللہم اَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حیث دَعَرَ. کہا اسی لیے رسول نے کس کے لیے نہیں کہا، صرف علی کے لیے کہا کہ یا اللہ حق کو وہی پھیر دے جہاں علی گرے. علی آگے پیچھے حق. پتا چلا علی سرنشین کا امام نہیں، علی حق مسجدوں میں جاؤ آنکھیں بند ہیں، سر ہل رہے ہیں. 1400 برس گزر گیا میرے نوجوانوں، آج تک ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا.
دیا کہ پہلے ٹکڑے کو سمجھو پھر کل کو. پہلے جز کو سمجھو پھر کل کو. تمہیں جز بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کل کیسے سمجھ میں آئے؟ اے نوجوانوں میری توجہ چاہ رہا ہوں. وقرآناً فرقناه لتقرأه على مكث فنزلناه تنزيلا. اس لیے میں نے اس کو پہلے جز کو سمجھے پھر کل کو. پہلے جز کو پھر کل کو. میں نے آیت پڑھ لی لیکن آپ کو سمجھا نہ سکا اور نہ وہاں آپ کا دماغ گیا جہاں میرا دماغ گیا ہوا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اجزاء میں. پہلے جز کو سمجھو پھر کل کو سمجھو. میں نے اس آیت کو پڑھ کر پھر رسول کے پاس آیا. رسول نے فرمایا عبدالحکیم انا وعلی النلوا والعاصمۃ فتاکن منی علی منی وانا من حسین منی وانا من الحسین المہدی منی وانا من ابنا محمد واوسطنا رسول نے بھی کہا یہ میرا قرآن اجزاء میں آیا ہے. جب پہلے ایک جز کو سمجھو تاکہ کل جز سمجھ میں آئے. یہ ہمارا 14 قانون بھی ایک تھا لیکن ہم نے ایک دن بھی لیا ہے کہ پہلے محمد کو سمجھو پھر کل کو. کیسے نہیں نہ ہوگا خدا والوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سمجھ میں نہیں آئی آپ نے؟ سارے مرتے مر گئے 14 برس گزر گئے ہیں. تمہیں پانا محمد بھی سمجھ میں نہیں آیا. اگر تمہیں پانا محمد سمجھ میں آتا تھا جھگڑا وہ پہلا محمد ایسی ہے تو اب جو دوسرا آئے کے ساتھ آئے جسے پہلا ہے. جب تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں پھر سے سمجھ میں آئے. پہلے محمد کو سمجھو. پہلے محمد کا مقام کیا ہے؟ پہلے محمد کی عزت کیا ہے؟ پہلے محمد کی عظمت کیا ہے؟ یہ تو بات کی جھگڑی ہے. اصل تو مرکز تو رسول ہے. جب پہلے محمد کو سمجھو تو پھر آئے گا سمجھ میں کہ محمد کا مقام کیا ہے. جو دوسرا محمد آئے وہ کیسا ہونا چاہیے. جب تمہیں پہلا ہی مانا سمجھ میں نہیں آئے بلکہ صورت بقریہ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں. میں نے کیا جب تمہیں پہلا جز سمجھ میں نہیں آیا تو کل سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا اب آگے پھر کلمہ کے بات کرتا ہوں. درود پڑھے محمد راجہ. قبلہ عجیب آئے ہے سورت محمد کی دوسری آئے. جب آپ نے گھبرانا شروع کر دیا تو میں ختم کروں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے میں نے کوئی دوسری مجلس نہیں لی دل میں تاکہ میری 5 مجلس آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد ہو. لاہور والوں کو کافی پتہ ہے. یہ الفاظ ہے سورت محمد کے دوسری آیت کی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب مومن وہ ہے جن کا اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, رسول پر
قرآن جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے وہ خدا کا حق ہے. نفر ان سیئات باطل حبال ہوں. اگر تم نے ایسا کیا تو برائی کو ختم کروں گا, نیکیوں کو بڑھا دوں گا. تم نے ایسا کیا تو نیکیوں کو بڑھاؤں گا, برائی کو ختم کروں گا. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللہ نے فرمایا جو مومن ہوں گے وہ حق کی بیعت کریں گے, جو کافر ہوں گے وہ باطل کی بیعت کریں گے. جملہ میں نے اتنا بڑا کر دیا تاکہ قسم یہ بڑی ساتھ کی تو میری 10 گھنٹے کی ہو گئی. اللہ نے فرمایا اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے. وہ میرا حق ہے, وہ میرا حق ہے. جس نے اس کی اتباع کی وہ ہے مومن, جس نے اس کو چھوڑا وہ ہے کافر. یعنی حق کے مقابلے میں باطل آیا. بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللہ نے فرمایا جس نے وہ چھوڑا اس نے اتباع کی باطل کی وہ ہے کافر, اور جس نے حق کی بیعت کی وہ ہے مومن. یضرب اللہ للناس امثالهم. اللہ نے فرمایا یہ میں نے مثال اسی لیے دی ہے انسانوں کے لیے تاکہ ہدایت حاصل کرے. خدا کی قسم یہ جملہ اندر میں چلا جاؤں تو یہ میری 20 تقریریں ہیں. اب آؤ مسلمان بھائی بتاؤ یہ قرآن کے سوا کون سا حق ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کیا؟ بھائی اللہ نے پہلے کہا مومن وہ ہے جن کا اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, رسول پر ایمان, عمل صالح کرے. اور پھر کہا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا, اور وہ میرا حق ہے. جو اس کی اتباع کرے وہ حق پر, وہ مومن, اور جو اس کو چھوڑے اس نے باطل کی اتباع کی وہ کافر. اب آؤ مجھے سمجھاؤ اپنی مسجد میں بلا کر یہ قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کی ہے اور وہ حق ہے. اور جو اسی حق کو چھوڑے وہ ہے باطل. جو اس حق کے
ہے آخر میں علی ہے. ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ مضبوط ہتھیار آخر میں استعمال ہو. ہمیشہ آخر میں استعمال ہوتا ہے جب قرآن کام نہ آ سکا تو یہ آئے. وہ ہار گئے. خدا کی قسم کا مقصد یہ نہیں رسول ارادہ کرتا تو عیسائی ختم ہو جاتا. عیسائی کا گناہ ختم ہو جاتا. ہاں یہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے رسول ارادہ کرتے تو کائنات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ کو بتلانا تھا تو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر رجوع کرو اپنے آپ کی طرف خدا کی بارگاہ میں اور اسی سے پوچھو اس کے مقابلے میں جھوٹے کون ہے اور جو اس کے مقابلے میں جھوٹے ان پر لعنت. اب ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ جھوٹے کون ہے سچے کون ہے؟ ہمیں کیسے میں نے رسول ارادہ کرتا تو نصرانی ایک بھی نہ رہتا. لیکن خدا کو ہمیں بتانا تھا کہ لیکن آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے. تو یہ میں نے چار ثابت کر دیے کہ علی فاطمہ حسن اور حسین یہ ہے میری نظر میں سچے یہ ہے میری نظر میں سچے. اب لیکن جن کو اب یہ سچا کہے وہ سچا جن کو یہ سچا کہے وہ سچا جن کو یہ جھوٹا کہے وہ جھوٹا. اب جا کر تم تاریخ میں دیکھو کہ بسو نے کس کو جھوٹا کہا. یہ ہے دل کی بیماری. دل کی بیماری جن کی ہم ہوں تو میں بھی حکیم کوشش تو بڑی کرتا ہوں ان کی دل کی بیماری کو ختم کروں. اگر کوئی جسمانی بیماری ہو وہ تو ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے لیکن میرا جس کو روحانی بیماری وہ امام کے سوا کوئی ختم نہیں. لیکن میں عرض کروں جن کی دل کی بیماری رسول ختم نہ کر سکا عبداللہ کی عجیب الفاظ ہیں قرآن یعنی ایک ہی جملے میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے. ایک ہی جملے میں نفی ہے اس بات ہے. فَإِذَا صَبَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب یہ اصل میں لفظ ہے قَوْمُ اس کے آگے سے آگے یہ سے جملہ بلا فصل کی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ملائکہ جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو فقعوا لَهُ سَاجِدِينَ بلا فصل سجدہ کروں. نفی اسی لیے آئی کہ روح سے پہلے لٹکنا.
اصطفيت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ملائکہ جب میں تھوڑی سی روح ڈالوں تو روح کے بعد فقعوا سب کے سب فوراً سجدہ کرو بلا فصل اور روح سے پہلے نہ کرنا، روح کے بعد دیر نہ کرنا، روح سے پہلے سجدہ نہ کرنا. اب آؤ دیکھیں جو اللہ نے کہا تھا وہ ملائکہ نے کیا. اب آؤ قرآن سے پوچھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ نے جب ملائکہ کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، اصل میں کیا تھا؟ سجدوا سے آ گیا. اللہ نے قرآن فرمایا انہیں فوراً کیا بلا فصل کیا. نوجوانوں اتنے علم سے گھبراؤ، اگر تم اتنے علم سے گھبراؤ تو پھر آپ کراچی کے مقابلے میں کب آئیں گے؟ یعنی اتنے پڑھے لکھے جہاں اتنے بڑے عالم گزر چکے ہیں. میں نے کیا تو اللہ نے کہا تھا کہ بلا فصل ماننا، ملائکہ نے بلا فصل مانا الا ابلیس کے سوا. اور اللہ نے کو کہا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا میری دربار سے، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت لعنت. یا اللہ اتنا سجدہ تو ایک نہیں کیا. نوجوانوں بیٹھے ہو میرے سامنے میرے بیٹھے وہ بات کریں. میں نے خون دے رہا ہوں اسی لیے خون دے رہا. میں نے کیا یا اللہ سجدہ نہ کیا، اتنا غصہ کہ لعنتی میں بنا دیا، اعمال بھی ضائع کر دیے. اللہ کا جواب آیا عبد الحکیم سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال تھا بلا فصل ماننے. ہم روزہ نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں بات کرو بات ہم گنہگار ہیں، لیکن تمہاری بخاری نے لکھا ہے کہ رسول قدیر نے کہا تھا من مولا بلا فصل مانو. ارے جو شیطان پہلے خلیفے کو بلا فصل نہیں مانتا، پہلے خلیفے کو بلا فصل نہیں مانتا، وہ تو لعنتی بھی ہے، اس کے اعمال بھی ضائع ہے. وہ جو علی کو بلا فصل نہ مانے ان کی نمازیں کہاں گئی؟ آگے بات سمجھ میرے کو. بلا فصل ماننا، بلا فصل ماننا. اور ہاں خدا میرے دوستوں میرے بزرگوں علماؤں کا کہنا ہے کہ پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک یہ اشراح حسین کا. پہلی محرم سے لے کر کے بنا 10ویں محرم تک یہ اشراح حسین کا. اور 11ویں محرم سے لے کر 8 ربیع الاول یہ اشرح زینب. ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں مجھے بڑا اپنے اوپر بھی کہ میں اتنا خون جھوٹا ہوں، 2 گھنٹے پڑھتا ہوں. نوجوانوں کا بھی یہ خیال نہ کرنا ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا. کاش ہم حقیقت کو سمجھتے تو میں جملہ کرتا تو شیعہ مر جاتے. حق بلا میں نے ساری جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. حق بلا میں کر تم ہمارے بھارتی امام، ہمارا امام زمانہ، ہمارے امام زمانہ نے زیارت میں فرمایا امام حسین سے مخاطب کرے دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کی آنکھوں بہا. میرے نوجوان آئے ہوئے گھنٹے کے لیے تو تھک گئے ہوں گے اور میں ایک گھنٹہ پڑھا میں سمجھتا ہوں میں تھک گیا.
के आंसू बहाते हो? कहा मौला इसलिए जब आप शहीद हो गए। कहा नहीं मोमिना आज आप होता तो वो भी खून के आंसू बहाता। मोमिन ने रोकर कहा मौला इसीलिए हुसैन शहीद हो गए। कहा नहीं मोमिना आज हुसैन होता तो वो भी खून के आंसू बहाता। तो कहा मौला फिर आप खून के आंसू क्यों बहाते हैं? आप खून के आंसू क्यों बहाते हैं? कहा मोमिन मैंने खून के आंसू उस वक्त बहाने शुरू कर दिए जब दादी ज़ैनब की चादर। मेरे दोस्तों अभी इमाम ज़माना के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। मैंने खून के आंसू उस वक्त बहाने शुरू कर दिए जब दादी ज़ैनब की चादर उतर गई। हाँ अदाकारा ने हुसैन नंगे सर भागा के ज़ैनब का आना बड़ी बात ना मैं खुद देख कर आया। हुसैन से सवाल किया कि बिना दरवाजे पर खुदाम बैठा हुआ है, दरवाजे पर खुदाम बैठा हुआ है, आगरे चादरें रखी हुई है, जो भी औरत नंगे सर आती है पहले तो कोई आती नहीं और जो आती है तो खुदाम को अंदर करता है पहले चादर सर पर रखो। ये ऊपर आका दादी ज़ैनब नौजवानों मैंने पढ़ा दरवाजे पर लिखा हुआ है आका दादी ज़ैनब। आका दादी ज़ैनब फरमाती है कि औरतें जब मेरी ज़ियारत के लिए आओ तो नंगे सर ना आना। नौजवानों आपने गौर नहीं किया जो बीबी ज़ैनब गैर औरत को नंगे सर देखना नहीं चाहती। खुदा जाने वो ज़ैनब नंगे सर खुदा जाने वही बीबी नंगे सर दरबार में कैसे आई होगी। आज पहली मजलिस है आपको समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों हम पढ़ते हैं कि हमारा चौथा इमाम खून के आंसू रोता था। बिल्कुल गलत। हमारा हर इमाम खून के आंसू हमारा हर इमाम मैंने हर इमाम के कौलों को पढ़ा, हर इमाम के कौलों को पढ़ा। बेटा यही तो अल्फाज है। दारोगा कहता है हमारे सातवें इमाम के लिए, दारोगा कहता है कि जब 14 बरस जिंदान में रहा, कहा जब मैं उसी कोठड़ी से गुजरा तो सातवें इमाम ने रोकर कहा दादी ज़ैनब। दारोगे ने कहा मैंने पूछा मौला आप 14 बरस जिंदान में रहे हैं फिर भी अपनी मुसीबत को नहीं रोए। कहा दारोगा तुमने इंसाफ नहीं किया। मेरी दादी 84 घंटे 72 घंटे तो मैं किबला दे कर आया। 72 हाजे थे आप अंदर गुजरेंगे किबला तो एक जगह है जहाँ बीबी ज़ैनब आन के रुकी है। आगे 7 दरवाजे हैं जिसको सदा बिनाई ने गिराया था। किबला मुझे उलमा ने कहा अब्दुल हकीम चलो, मैं चला। कदम गिनते रहना। मैंने कदम गिने 140 कदम। आयतुल्लाह खजानी कोई वाले मेरे साथ थे, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। पहले तो मैंने अपने बच्चों को कहा चादरें उठा। कोई बीबी ज़ैनब से ज्यादा हो तो सकता चादरें। मेरे दोस्तों अभी मेरी छोटी बेटियां मेरे साथ आई है। उसने कहा पापा हम चादरें क्यों उतारे? मैंने कहा तुम्हारी मुश्किलात की चादर उतर गई। चादरें उतारो। नौजवानों मैंने कदम गिने 140 कदम। आयतुल्लाह खजानी बेहोश हो गए। मुझे आप कि मुझे समझा भी सही। मैंने बोला आप समझाए। कहा आपने कदम गिने? मैंने कहा 140 कदम। कहा यही तो बात बुलाती है 140 कदम पर अली की बेटी 3 दिन 140 कदम पर अली की बेटी 3 दिन खड़ी रही। अदाकारा ने हुसैन 140 कदम पर अली की बेटी 3 दिन खड़ी रही और तुम्हारा एक जुमला कहती ये जुमले हैं मौसूम के जुमले हैं किबला। तो जब कहीं हुसैन की मजलिस होती है तो सैयद सज्जाद मदीने से शाम आते हैं और कहते हैं कुफरी अम्मा और कोई चले या न चले आओ हम दोनों चले। अरे खुशकिस्मत है वो जो फर्श अदा बिछाता है और खुशकिस्मत है जो फर्श अदा बनाए है। लेकिन एक जुमला कहती मुझे याद है शहाबुद्दीन साहनी का ये जुमला हमें
شاہ امام سید سجاد مسجد میں آتا ہے لیکن سب سے آخر میں بیٹھتا ہے، سب سے آخر میں بیٹھتا ہے۔ صاحب زندگی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بابا حسین کی مجلس کروائی، اپنے مرشد حسین کی مجلس کروائی، امام کو دعوت دی، سارے سامعین پہلے پہنچ گئے، امام آخر میں آیا۔ کہا میں تو دروازے پر پہنچا دیکھا کہ امام چوں بیٹھا نوجوان جملے کو یاد رکھنا، امام مومنین کے چوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا مجھے ایسی بات نے نہیں رلایا، مجھے ایسی بات نے رلایا کہ امام چوں میں بیٹھ کر مومنین کی چوں کو سیکھا کر، مومنین کو چوں کو سیکھا کر رہے ہیں۔ میں ماں کے قدموں پر گر پڑا، مولا میں بڑا گنہگار ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا شہاب الدین یہ میرے بابا کی اولاد ہے، یہ بابا کی اولاد ہے۔ یا اللہ ہماری شہادت، یا اللہ ملت کافرہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر، وہ محمد عالم